بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ پیچھے منافقین کا کفر اور ان کی منافقت بیان ہو رہی تھی۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور مومنوں کو، اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی، انہیں ہر طرح سے ہوشیار رہنے کا حکم دیا کہ منافق جو ہیں کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ہر حال میں تمہارے دشمن ہیں، تمہارے مخالف ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی نہ کسی مصیبت میں پڑے رہو، کوئی نہ کوئی آفت تم پر نازل ہوئی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین یتربصون بکم، میں یہ منافق وہی ہیں جو تمہارے معاملے میں انتظار میں رہتے ہیں کہ تمہیں کوئی مصیبت آ لے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں کوئی فتح مل جائے اللہ کی طرف سے، تم کسی جنگ میں جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرما دے، تو قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو پھر بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، چلو ہم آپ کے ساتھ جنگ پہ نہیں جا سکے، ہیں تو آپ کے ساتھ کے نا، ہیں تو آپ کے ساتھ کے، ہمارا تعلق تو آپ کے ساتھ ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کیا لگے، تو أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کو مال مل جائے، ان کے ہتھے کچھ چڑھ جائے، تو پھر یہ کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں، انہیں جا کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہاں جا کے کہتے ہیں یہ جو سارا زور لگایا ہے، مسلمان تو تم پر غالب آ چکے تھے، مسلمان تم پر غالب آ چکے تھے، ان کو پیچھے موڑ کے لے جانے والے، ان کے حوصلے پست کرنے والے، انہیں ڈرانے والے، انہیں دھمکانے والے وہ ہم ہی تو ہیں، ہماری وجہ سے تمہیں فتح ملی ہے، ہم نے انہیں پیچھے کیا ہے، ہم نے کہا تھا ان کا لشکر بہت بڑا ہے، ہم نے ڈرایا تھا مسلمانوں کو، وہ پیچھے چلے گئے ہیں، تو فتح تمہیں جو ملی ہے وہ ہماری وجہ سے ملی ہے، تو لہذا جو کچھ تمہیں حاصل ہوا ہے اس میں سے ہمارا حصہ بھی نکالو، اس میں سے ہمارا حصہ بھی نکالو یہاں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ منافقین کا حال تھا، جیسے اس وقت منافق جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک وہ مومنوں سے بھی لیتے تھے، کافروں سے بھی لیتے تھے، دونوں سے لیتے تھے۔ آج کا منافق بے دین بے ایمان جو ہے وہ بھی دونوں سے لے رہا ہے یا نہیں؟ مسلمانوں پر حکومت کر کے، پاکستان کے حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں پر حکومت کر کے، میں جی مسلمان ہوں، میں عاشق رسول ہوں، ایسے دعوے کر کے صرف اور صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میں مسلمان جو ہیں وہ میرے ساتھ لگے رہیں، ہیں جی، ان پر حکومتیں کرتے ہیں، انہیں اپنا نوکر بنا کے رکھتے ہیں، انہیں اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں، پوری زندگی انہیں لوٹتے گھسوٹتے ہیں جی، اور ساتھ ساتھ جہاں جب کوئی مسئلہ بن جائے یہاں تو باہر کے جو کافر ہیں انہیں کہتے ہیں ہاں جی اب آپ نے گستاخی کی ہے تو ہمارے تو مسلمان اٹھ رہے ہیں آپ کے خلاف، لہذا ہمیں کوئی ڈالر دیں، ہمیں کوئی پاؤنڈ دیں، ہم انہیں چپ کروائیں، چپ کروا لیں گے تو پھر بھی کہیں گے لو جی اب تو وہ چڑھنے والے تھے، ہم نے روکا ہے انہیں، لاؤ پاؤنڈ ڈالر دو ہمیں۔ تو وہ والا منافق اور یہ والا منافق دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس منافق، وہ جو منافق تھا اس کا بھی منشا اور یعنی کہ ابتدا اور انتہا روٹی تھی، پیٹ تھا اس کا، اس کا بھی وہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا آیہ مبارکہ میں، یہ آپ دیکھیں مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، میں یہ مذبذب ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو مثال بیان فرمائی، اللہ اکبر، امام الانبیاء، یہ وہ حضور ہیں، یہ وہ آقا علیہ السلام میں جو ان کی مثال دے رہے ہیں، جن کے بارے میں رب نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، حبیب پر ہے تو خلق عظیم کا مالک ہے، جو کچھ تیرے سے تجھ سے صادر ہوتا ہے نا وہی خلق بھی بن جاتا ہے، وہی عظیم بھی بن جاتا ہے، وہی حسین بھی بن جاتا ہے۔ وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ منافق کی مثال جو ہے نا وہ شاۃ عائرہ کی طرح ہے، شاۃ
عائرہ. ہاں شاۃ عائرہ کیا ہے؟ شاۃ عائرہ حضور فرماتے ہیں یہ وہ بکری ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان بھاگتی رہے، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے بکرا ڈھونڈنے کے لیے. کوئی تو شوق اس کا پورا کر دے، کبھی ادھر جائے گی بکری کبھی ادھر جائے گی بکری، بکرا ڈھونڈنے کے لیے، اپنا شوق پورا کرنے کے لیے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے. یہ حضور نے مثال دی ہے. حضور ارشاد فرماتے منافق بھی ایسا ہوتا ہے، یہ کبھی کسی کی گود میں بیٹھے گا اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، کبھی کسی کی گود میں بیٹھے گا کہ اس کی جناب بس اس کسی نہ کسی طریقے سے اس کا پیٹ بھرا رہے، بس اسے نہ ایمان سے، دین سے، شریعت سے، کسی چیز سے کوئی فکر نہیں ہے. ادھر مسلمانوں کو کہیں گے ہم پیر طریقت ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم تو آپ کے راہبر شریعت ہیں ہم ہیں، لیکن ساتھ ساتھ در پردہ فرعون کی بھی بیعت کی ہوگی انہوں نے، حکمرانوں کی بھی بیعت کی ہوگی انہوں نے، بے دینوں کی بھی بیعت کی ہوگی انہوں نے. انہیں بھی کہیں گے ٹھیک ہے ٹھوک کے رکھو، ہم انہیں صرف اسی بات پر رکھتے ہیں، آگے نہیں جانے دیتے ہم ان کو. انشاءاللہ جتنے میرے مرید ہیں میرے تمہارے غدار کبھی نہیں بنیں گے، میرے مرید کبھی کفر کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، میرے مرید کبھی بے دینی کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، میرے مرید کبھی خدا رسول کی دشمنی جتنی مرضی کرتے رہو، قرآن کو آگ لگاؤ، قرآن کو گٹروں میں پھینکو، میرے مرید کھڑے نہیں ہوں گے. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. کیا نوبت آپ پہنچی ہے یار. تو بتائیں اس وقت کے منافق نے جو کردار ادا کیا تھا، اس وقت کا منافق وہ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا پیر نے اس لیے کہ لوگوں کو خدا تک پہنچاؤں، لیکن خدا تک نہیں جانے دیا، رب تبارک و تعالیٰ کے دربار تک نہیں جانے دیا. رب تعالیٰ تک کیسے جانے دیتا یہ بندہ؟ بتائیں نا بھائی. جو پیر اپنے مریدوں کو دین کے لیے نہ کھڑا ہونے دے، جو پیر اپنے مریدوں کو دین کے غلبے کی بات نہ کرنے دے، وہ کون سا پیر ہے جی؟ تو پھر کیا کہیں وہ منافق ہے یا نہیں؟ اس وقت کا منافق بھی یہی کرتا تھا، آج کے دور کا بھی منافق یہی کر رہا ہے. اس وقت کا منافق بھی یہ غلبہ دین کی راہ روک رہا تھا، آج کا منافق جو ہے یہ بھی غلبہ دین کی راہ روک رہا ہے. اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَلَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو کہتے دیکھو ہم نے روکا نہیں ہے پھر مومنوں کو، آپ تک نہیں آنے دیا، ہم نے انہیں پھسلایا، ہم نے انہیں ڈرایا، ہم نے انہیں دھمکایا، لے گئے واپس. ہم لاؤ پیسے ہمیں بھی دو، ہمیں بھی حصہ ہمارا دو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اکیلے کھا جائیں؟ اکیلے نہیں کھانے دیں گے ہم آپ کو. نعوذ باللہ من ذالک. ان پیروں نے جناب نذرانے بٹورے حضور کی امت سے بھی ہیں اور دین کا کام بھی نہیں کیا، اور ساتھ ساتھ حکمرانوں کے وہاں جا کے وزیر بھی بنے، مشیر بھی بنے، ان کے چیلے بھی بنے، چماٹے بھی بنے، وہاں بھی مزے اڑائے انہوں نے. اس وقت کے منافق نے بھی یہی کیا، آج کے منافق نے بھی یہی کیا ہے جی. اس وقت کے منافق نے بھی یہی کیا تھا، میرے دور کے حکمران جو لبرل بے دین سیکولر ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے. یعنی کہ فرنگی سے بھی ڈالر لے رہا ہے، ادھر مسلمانوں کو بھی لوٹ رہا ہے. فرنگی سے ڈالر لیے اس طرح کہ دیکھو تم نے گستاخی کی ہے لہذا میری قوم اٹھنے لگی ہے، آپ پیسے دو ہمیں جلدی جلدی، ہم چپ کروائیں، کھا خود جاتے ہیں. اور مسلمانوں کو کیسے لوٹا ہے؟ مسلمانوں کو نعوذ باللہ من ذالک جتنا چندہ جمع ہوتا ہے اوقاف کا وہ بھی سارا وہی کھا جاتے ہیں. مسجدوں کو نعوذ باللہ من ذالک ٹی وی کا بل لگا دیا، ٹیکس لگا دیا پی ٹی وی کا، مسجدوں سے 150 روپے وہ بھی جا رہا ہے جناب، اندازہ لگائیں مسجدوں سے ٹیکس جا رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ فیول ٹیکس کہتے ہیں. وہ کون سا ہوتا ہے؟ پیٹرول کا ٹیکس ہوتا ہے. ہاں فیول ہے، ہر ایک کو لگا ہوا ہے، مسجد کو لگا ہوا ہے. بتائیں کیا چل رہا ہے مسجد میں ایسا؟ مسجد کو کیوں ٹیکس ہے بھائی وہ والا؟ اور ان بے دینوں کو کہا جائے کہ اسلام لوگ کہتا ہے نہیں نہیں ہم تو مارے جائیں گے، ہم تو مارے جائیں گے، رگڑے جائیں گے، ہم تو اسلام آ گیا. انہیں یہ نہیں شرم آتی ہے جی. اسلام جو ہے وہ تو اللہ اکبر کبیر، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ سال بعد مال ہونے پر صرف 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ لیتا ہے جی. یہ تو تم سے کفن بھی چھین لیتا ہے. بچہ پیدا ہو جائے تب ٹیکس، مر جائے پھر ٹیکس. بتائیں بھائی اب بھی تجھے رحمت اسی میں جمہوریت میں نظر آتی ہے؟ اب بھی تجھے اپنے لیے راحت اسی میں نظر آتی ہے؟ اسلام کی رحمت، اسلام کی خلافت جو ہے وہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اللہ اکبر فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ. میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان، کن کے درمیان بلا؟ مومنوں کے اور منافقوں کے، منافقوں کے اور کافروں کے درمیان قیامت والا دن فیصلہ کر دے گا. مومنوں کے اور منافقوں کے، اور منافقوں کے اور کافروں کے، کیونکہ منافق ہی ہے نا جو بین بین کھڑا ہے، ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی آ رہا ہے. یعنی منافق نے جو اہل ایمان کے ساتھ ٹھگی کی،
اہل ایمان کے ساتھ خیانت کی، اس کا بھی فیصلہ رب فرمائے گا۔ یہ فیصلہ مومن اور منافق کے درمیان ہوگا، اور منافق نے جو کفر کی حمایت کی، یہ بھی فیصلہ قیامت والے دن ہوگا کہ تو کافر کا حمایتی کیوں بنا تھا۔ اندازہ لگائیں، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تبارک و تعالی ہرگز مومنوں کے خلاف کافروں کو کبھی راہ نہیں دے گا۔ قیامت والے دن کافر کبھی بھی غالب نہیں آ سکے گا مومن پر، قیامت والے دن مومن ہی غالب رہے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ میرے خالق اور مالک کا وعدہ ہے۔ آگے دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ منافق لوگ جو ہے نا، یہ دین کے خلاف کھڑے ہو کر کے، دین کی مخالفت کر کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راہ روک کے یہ چاہتے ہیں، اپنی طرف سے یہ رب کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اصل میں دھوکہ تو وہ آقا علیہ السلام کو دے رہے تھے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں ذلیلوں کو یہ نہیں پتا کہ میرے حبیب اپنی طرف سے تو کوئی بات کرتے نہیں، ان کو تو میں نے بھیجا ہے، ان کو تو میں نے بھیجا ہے۔ میں کہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا، یہ تو حقیقت میں مجھے دھوکہ دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، میں کہ وہ منافق جو ہیں وہ اپنے تئیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وهو خادعهم، لیکن اللہ تبارک و تعالی خود انہیں دھوکے میں رکھ کر ذلیل کرے گا۔ جس دھوکے میں وہ ہے نا، جس دھوکے میں وہ مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دھوکے میں مارے گا انہیں، اسی دھوکے میں مبتلا ہی رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، میں یہ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو بڑے سست سست کھڑے ہوتے ہیں۔ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ سست سست کھڑے ہوتے ہیں، بڑی سستی چڑھتی ہے ان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، سستی کیوں چڑھتی ہے منافق کو نماز کے لیے؟ مومن بڑا چست ہوتا ہے، نماز کا وقت ہے تو ایک دم سے وہ جناب وہ اس میں حشاشت طبع آ جائے گی، لیکن منافق سست کیوں ہوتا ہے نماز کے لیے؟ منافق اتنا سست ہوتا ہے، سال بعد ایک نماز پڑھتا ہے استسقاء کی، پھر ٹی وی پہ آ جاتا ہے زرداری بارش کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ زرداری صاحب نے عید کی نماز پڑھی ہے، شہباز شریف نے عید کی نماز پڑھی ہے، واہ واہ، سال بعد ایک نماز پڑھی ہے وہ بھی ٹی وی پہ آ گئی۔ اندازہ لگائیں، وہ پچھلی مرتبہ بارشیں بند ہوئی، اس میں بڑا زور سے زرداری نے دعا مانگی تھی استسقاء کی نماز پڑھ کے، وہ پورا مہینے بارش لیٹ ہو گئی۔ میں نے کہا زلیلہ تو نہ مانگتا ہو سکتا جلدی آ جاتی، تیری وجہ سے سارے کام خراب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ موسیٰ ان ظالموں کو کہہ دو میرا ذکر نہ کیا کریں، ظالموں کو کہہ دو میرا نام نہ لیا کریں۔ عرض گزار ہو مولا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وجہ یہ ہے جو میرا ذکر کرتا ہے نا پھر میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جب ظالم میرا نام لیتا ہے وہ میرا نام لیتا ہے، میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں۔ پھر انہیں کہیں کہ لعنت سے بچنے تو میرا نام نہ لیا کریں، دب ہو جائے منہ پر پرے کریں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سستی چڑھ جاتی ہے، بڑے سست سست، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جذبہ، حشاشت طبع، یہ چیزیں جو ہے نا یہ آتی ہیں عقیدے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ عقیدے کی وجہ سے۔ دو بندے کام کر رہے ہوں، ایک بندے کو پتا ہو یار شام کو مزدوری ملنی ہے، اور دوسرے بندے کو پتا ہو اس نے پہلے کیا دیا تجھے ملنا کچھ نہیں ہے۔ اب بتا دونوں میں سے تیز تیز کام کون کر رہا ہوگا؟ جسے مزدوری ملنی ہے، اور جسے پتا ہے مجھے نہیں ملنی تو وہ کیسے زور لگا گا بھائی؟ اسے تو سستی چڑھی ہوگی، ایک تانبیہ اٹھائے گا تو دوسرے پہ ناب لٹکا ہوا ہوگا، دوسرا اٹھانے کو اس کا دل ہی نہیں کرے گا۔ پھر تو یہ پھر مزدوری کا جسے یقین ہے نا وہ صرف اور صرف مومن ہے، اسے یقین ہے، اسے عقیدہ ہے، اس کا عقیدہ ہے قیامت والے دن مجھے ملنا ہے۔ اس لیے ہر نماز میں روزانہ 5 بار حشاشت طبع کے ساتھ ایک دم ایکٹیو ہو کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے مومن۔ بستر گرم بستر چھوڑ کے، کس کا جی چاہتا ہے یار گرم بستر چھوڑنے کو؟ گرم بستر چھوڑ کے پتہ ہے اسے مسجد میں پانی ٹھنڈا ہوگا پھر بھی آ جاتا ہے، پتہ ہے اسے جناب مسجد میں ہیٹر بھی نہیں ہوگا، گرم ہوا بھی نہیں ہوگی، اے سی بھی نہیں چل رہا ہوگا، گرم ہوا دینے والا ہیٹر نہیں ہوگا، پھر بھی مسجد میں آ جاتا ہے۔ لیکن منافق جو ہے، منافق کہتا ہے یار جب ملنا ہی کچھ نہیں تو فائدہ کیا جانے کا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ منافق جو ہے نا یہ نفاق یہ صرف ایک ہی جگہ نہیں ٹھہرا ہوا، آج کے دور میں بھی بہت ہے، آج کے دور میں بھی بہت ہے۔ آج دیکھیں اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا نا، اقبال کہتے ہیں کہ ہو تحقیق کی بازی ہو
تو شرکت نہیں کرتا، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ انہوں نے کہا جی تحقیق کی بازی ہونا، جہاں پہ پتہ ہو تحقیق کرنی پڑے گی، زور لگانا پڑے گا، ہمت کرنی پڑے گی، بے دینوں کو جواب دینا ہے، سست پڑ جائے گا یہ منافق۔ جہاں پتہ چلے جناب آج مستشرقین نے قرآن پر اعتراض کیا ہے، سست پڑ جائے گا منافق۔ جہاں پتہ چلے کہ بے دین جو ہے وہ قرآن پر، اسلام پر، رسول اللہ پر، خدا تعالیٰ پر، خدا تعالیٰ کے وجود پر اعتراضات وارد کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں جی، جب بات ہو تحقیق کی تو شرکت نہیں کرتا ہیں۔ تو میں کہ جب کھیل ہو مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد، جب اسے بات ہے نا پیری مریدی کی تو وہاں بڑا جلدی ہرتا ہے۔ خدا پر اعتراض ہو کوئی کتاب نہیں لکھے گا یہاں کہ خدا پر اعتراض منع ہے، رسول اللہ پر اعتراض ہو کوئی نہیں کتاب لکھے گا کہ رسول اللہ پر اعتراض منع ہے، دین پر اعتراض ہو کوئی نہیں لکھے گا کہ رسول اللہ علیہ السلام پر اعتراض منع ہے، اور جب بات آئے پیر پر اعتراض کی تو کتاب آ جائے کہ پیر پر اعتراض منع ہے۔ ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ کیسے ہرا ہے وہ؟ ہیں جی خدا کے خلاف ہو، رسول اللہ کے خلاف ہو، ہیں جی سارے چپ بیٹھے رہیں گے، گدیوں والے پیر شیر سارے مولوی چپ رہیں گے، جیسے اس کے پیر کے خلاف بات ہو جائے بات پھر نیچے سے لے کر اوپر تک، مردوں سے لے کر عورتوں تک، بچوں سے لے کر بوڑھے تک، 14 سال کے ہجڑے وہ بھی جناب میدان میں آ جائیں گے، او جناب ہو یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ مریدی کا کھیل ہے تو پھر مرے گا یہ، مگر نہ پہلے نہیں۔ یہاں پہ ایک بے دین ہے پاکستان کا، اس نے نعوذ باللہ من ذالک بڑی گستاخیاں کی ہیں جی، رسول اللہ کے بارے میں بڑی باتیں کی، حضور کی احادیث مبارکہ کے بارے میں باتیں کی، مرزا قادیانی تک کو اس نے مسلمان کہہ دیا۔ اس نے کہا وہ ہمیں کافر کہتا ہے اس لیے وہ کافر ہے، وگرنہ وہ ہمیں کافر نہ کہیں قادیانی، ہم بھی انہیں مسلمان کہیں گے، یہ اس نے کہا۔ بڑی بڑی بے دینی والی باتیں کی اس نے۔ حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ کو گستاخ رسول کہہ دیا اس نے، باعث بستامی کو یزیدی کہہ دیا اس دلیل نے، اور بڑے بڑے بزرگوں کی گستاخیاں کی ہیں، لیکن کوئی نہیں بولا۔ ایک مولوی میرے پاس آیا، کہنے لگا جی ہمارے پیر کے خلاف اس نے بکواس کی ہے، اگر آپ جو ہے اس کا جواب دیں تو ہم آپ کو پورا یہ کیا کہتے ہیں اس کو آڈیو اسٹوڈیو بنا کے دیں گے، آپ کو پیسے بھی دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ میں نے کہا خدا رسول کی بے ادبیاں ہوتی رہی تو تم میں سے کوئی نہیں بولا ہیں، دین کی بے ادبیاں ہوتی رہی تو کوئی نہیں بولا، اسلاف کو بھونکتا رہا تو کوئی نہیں بولا۔ میں نے کہا ہو کھیل مریدی کا، میں نے کہا بات آئی تیرے پیر کے دم پہ تو ایک دم باہر نکلا، تو شرم نہیں آئی تجھے؟ بڑا بے دین ہے تو، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ آج ہر بندے کا مسلک جو ہے نا وہ پیر ہے، بس اس کے آگے نہیں جاتے، کیونکہ منافق کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا جب نماز کا وقت سست پڑ جاتا ہے تو اس آیت مبارکہ نے ہمیں بتا دیا جب بات آئے جہاد کی تو مولوی حرکت نہ کرے، مولوی بات ہی نہ کرے جہاد کی، تو یقین کر لو کہ رب کے فرض کی بات آئی تو سست پڑ گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ سست پڑ گیا ہے۔ لیکن جب بات آئے پیری مریدی کی تو ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتا ہے، سارے پیر گدیاں شدیاں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ کو معلوم ہوگا کچھ سال پہلے یہاں پہ پنجاب کے پیر اکٹھے ہوئے تھے، ایک پیر صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہفتے دے وچ شریعت نافذ کرو، نہیں تے اسی اے کر دیں گے تے او کر دیں گے۔ سارے پیر بھی جمع ہوئے تھے۔ اس وقت بھی یہ وزیر اعلیٰ تھا جو اب وزیر اعظم ہے، اس نے جا کر کان میں کہا، اخبار پہ بھی خبر آ گئی تھی، اس نے کہا کہ جتنے بھی دربار ہیں نا سارے ہم پیروں سے چھین کے حکومت کے قبضے میں لینے لگے ہیں۔ قسم خدا کی سارے پیر پیچھے ہٹ گئے، سارے پیر پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا تیری مہربانی، دربار نہ کھومی ہیں، دین بے شک نہ نافذ کر، دربار ہمارے ہاتھ سے نہیں جانے چاہیے۔ یہاں پہ میرے حبیب کی سیرت کیا کہتی ہے، میرے حبیب کی سیرت کیا کہتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں بات کریں نا، کہتے ہیں جی معمولات اہل سنت، میں نے کہا معمولات اہل سنت کا تجھے درد ہے، معمولات نبی کا درد نہیں ہے تجھے؟ جب بات آئی میرے آقا علیہ السلام کے دین کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو شہید کر دیں سارے اکٹھے ہو کر کے، ان کا مطالبہ ایک ہی تھا، بس ہمارے دین کو کچھ نہ کہیں، شرک ہوتا رہے چلتا رہے، تو ہمیں کچھ نہ کہیں، بے شک کعبے میں رہیں جو مرضی کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے رب کے گھر کعبے کو چھوڑنا گوارا کر لیا، پر رب تعالیٰ کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں ہونے دیا، کعبہ حضور چھوڑ کے مدینے آ گئے۔
باہر نکل کے حضور روتے رہے کعبے کو دیکھ کر، میں یہ اگر مجھے مجبور نہ کرتے میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، کیونکہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، ہاں میرے رب کا گھر یہاں پہ ہے، مجھے بڑی محبت ہے تیرے ساتھ۔ یہ تو حبیب کریم علیہ السلام ہے۔ آج تم نے کیا کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، رب کا دین رہنے دیں، کوئی نہیں، خیر ہے، پر دربار ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ میں نے کہا کھیر کے دیگ کو تو جفا ڈال گیا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کو قربان کر دیا تو نے، یار کیسا پیر ہے تو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو یہی حال منافقوں، ان منافقوں کا تھا، یہی حال آج کے منافقوں کا ہے۔ خدا رسول کی بات ہے تو انہیں غیرت نہیں آتی، اور یہی ہمارے دور کے حکمرانوں کا ہے۔ خدا رسول کی گستاخی ہوتی رہے، قرآن کو آگ لگائی جاتی رہے، قرآن پاک کو گٹروں میں ڈالا جاتا رہے، انہیں کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک بندہ ٹویٹ کر دے ان کے خلاف، وہ پھر بندہ نہیں بچتا، وہ بندہ نہیں بچتا۔ پھر پتہ لگا کہ جیسے منافق تھا وہ باقی سارے معاملات میں بڑا ایکٹیو تھا، خدا رسول کا حکم جب ماننے کی بات آتی تو سستی پڑ جاتی تھی، یہی حال ان منافقوں کا ہے۔ خدا رسول کی عزت کا دفاع کرنا یہ رب کا لازم کیا ہوا فرض ہے، رب کے فرض کو پورا کرنے کے لیے سست پڑ جاتے ہیں، جب اپنی بات آئے تو پھر شیر دلیر جوان بن جاتے ہیں، پھر بہادر بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس دور کے منافقوں کو ذلیل فرمایا ہے، میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کے منافقوں کو بھی ذلیل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قاموا کسالى، یہ نماز پڑھتے ہیں تو سستی چڑھ جاتی ہے، یراؤن الناس، یہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا ہی کرتے ہیں۔ ہاں ان کی زبانیں جو ہے نا وہ جل جاتی ہیں رب کا ذکر کرنے سے، رب کا ذکر ان کے زبان پر جاری نہیں ہوتا، رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ لوگوں میں مذبذب پھر رہے ہیں، لا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں، ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ ادھر کے ہیں۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی بھی راستہ نہیں دکھا سکتا، اسے راہ نہیں مل سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگانا، تم دوستی نہ لگانا۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے خلاف اللہ کے پاس ایک حجت آ جائے، تمہیں عذاب میں ڈالنے کے لیے رب کے پاس دلیل آ جائے کہ قیامت والے دن رب تمہیں کہے اور تم نے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ یاری لگائی تھی، جاؤ جہنم میں۔ اس آیت مبارکہ نے کیا بتایا؟ جو بھی بندہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی لگائے گا، رب کا قرآن فرماتا ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ جہنم جائے گا، وہ جہنمی ہے، وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جو ہیں وہ جہنم کے اسفل سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ منافق کس درجے میں ہوں گے؟ کافروں سے بھی نیچے۔ اندازہ لگائیں، جو اوپری نمازیں پڑھتا تھا لیکن اندر سے مومن نہیں تھا، اسے اس کی نمازوں کا نفع آج لوگ کہتے ہیں یار جو رب کا نام تو لیتا ہے نا، میں نے کہا رب خود فرما رہا ہے نمازیں پڑھنے والا بندہ جہنم کے نچلے درجے میں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولن تجد لهم نصیرا، تو وہاں اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ملے گا تجھے، پھر رب تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں بھی دعوت دی توبہ کی۔ میں اگر تمہیں نفاق ظاہر کر بیٹھے ہو، ننگے ہو گئے ہو اب تم، تو اب تمہیں بھی دعوت ہے توبہ کی۔ الا الذین تابوا واصلحوا، اگر یہ توبہ کر لیں، واصلحوا اور اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا دامن تھام لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو یہ لوگ بھی قیامت والا دن مومنوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے، یہ بھی پھر مومنوں کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ مومن بن جائیں گے، مومنوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عطا فرمائے گا، ان کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کا کوئی کام نہیں اٹکا ہوا کہ تمہیں عذاب دے گا تو اس کا کام ہو جائے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہیں چاہتا تمہیں عذاب دے، لیکن تم خود ہی تمہاری حرکتیں ایسی ہیں، تم حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ غداری کر رہے ہو،
دین کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. رب تعالیٰ نے فرمایا ان شکر تم و آمنتم، میں رب تبارک و تعالیٰ کو کیا لگے تمہیں عذاب دے اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو. یعنی ثابت ہوا رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم ایمان لے آؤ اور شکر کرتے رہو، رب تعالیٰ عذاب نہیں دے گا تمہیں. وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان بھی ہے اور علم والا بھی ہے.